کرونا وائرس کے باعث ابھی تک پاکستان اور پاکستان سے باہر روزانہ لاشیں گر رہی ہیں اور بڑی تعداد میں گر رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے ساتھ ساتھ بارشیں بھی شروع ہو چکی ہیں اور اس گرمی اور بارش نے ہبس جو ہے اس کو بھی بڑھا دیا ہے. تو یہ جو ہبس کا موسم ہے اس میں لوڈ شیڈنگ لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا اور خاص طور پہ جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے وہاں پہ تو لوڈ شیڈنگ سے لوگ بہت ہی پریشان نظر آ رہے ہیں. تو لوڈ شیڈنگ کا یہ ماحول ہے. آج ہم لوڈ شیڈنگ پہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں کہ ایک وفاقی وزیر علی زیدی صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے جو جے آئی ٹی رپورٹس ہیں ان کو بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا ہے اور ان کا ایک دعویٰ ہے کہ سندھ حکومت نے کل جو جے آئی ٹی رپورٹس پبلک کی ہیں اس میں سے کم ایک جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے اس میں یا ٹیمپرنگ کی گئی ہے یا تبدیلی کی گئی ہے اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس کا از خود نوٹس لیں ورنہ وہ خود ایک پٹیشنر کے طور پہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا اور کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے یا یہ جے آئی ٹی رپورٹس ہیں, اور اگر ان جے آئی ٹی رپورٹس میں کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے یا کوئی تبدیلی ہو گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو کہ ایک وفاقی وزیر لگا رہا ہے. تو سوال اس میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تبدیل کر دیا سندھ حکومت نے, تو اس میں 6 اداروں کے افراد نے دستخط کیے ہیں اور ان 6 افراد میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کا تعلق وفاقی اداروں سے ہے جیسے کہ انٹیلیجنس بیورو ہے, جیسا کہ رینجرز ہے. تو کیا وفاقی حکومت ان اداروں سے خود نہیں پوچھ سکتی کہ بتائیے جن اہلکاروں نے دستخط کیے ہیں وہ دستخط صحیح ہیں یا غلط ہیں, اور اگر کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی تصدیق کی جا سکتی ہے. تو یہ معاملہ ہے جس پہ بات کریں گے کہ کراچی کا اور پاکستان کا بڑا مسئلہ جے آئی ٹی رپورٹس ہیں یا لوڈ شیڈنگ ہے اور مہنگائی ہے. تو آج گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا جناب سعید غنی صاحب نے جو سندھ کے وزیر تعلیم ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما, جناب فردوس شمیم نقوی صاحب جو کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. اور معاملہ جو ہے اس میں کیونکہ سپریم کورٹ کو بھی انوالو کر دیا گیا تو لیگل اوپینین لینے کے لیے ہم نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر جناب کامران مرزا صاحب کو بھی ہم نے تکلیف دیا, ان سے بھی بات کریں گے. سعید غنی صاحب, ایک بہت بڑا الزام لگا دیا ایک فیڈرل منسٹر نے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو رپورٹ کل پبلک کی ہے خاص طور پہ عزیر بلوچ والی جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے. تو کیا یہ معاملہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ حل کرے یا آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس معاملے کو بات چیت سے حل کریں گے, کیا ہوگا؟ میر صاحب دیکھیں, ایک تو جو طریقہ کار ہے کہ صوبائی حکومت نے خود جے آئی ٹیز بنائیں اور پھر ان جے آئی ٹیز نے اپنی جو کام تھا اپنی ذمہ داری تھی وہ پوری کی اور اس کے بعد ایک رپورٹ بنا کر ہوم ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کروا دی. کل یا 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینہ پہلے ہمارے پاس نہیں آئی. یہ جن برسوں میں بنی تھی 2015 میں 16 میں, انہی برسوں میں کچھ مہینوں بعد جب یہ کام مکمل ہوا تو ہمارے پاس سبمٹ ہو گئی. اب اگر 5-6 سال کے بعد ہم نے اس کو پبلک کیا ہے تو اب یہ کہنا ہے کہ جی اس کے اندر کوئی چیز تبدیل کر دی گئی ہے تو یہ سوال ہم سے نہیں پوچھا جانا چاہیے. یہ تو آپ جو جے آئی ٹی جنہوں نے سبمٹ کروائی ہے اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. ہمیں تو جو ملی ہم نے اس کو پبلک کر دیا ہے. اور جو جے آئی ٹی جس پر یہ زیادہ بات کر رہے ہیں عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی جو ہے اس پہ 7 افراد کے دستخط نہ صرف ہر صفحے پر ہیں بلکہ ہر صفحے کے اوپر نمبر ڈلا ہوا ہے اور اس کے بعد آخری پیج جو غالباً 35 نمبر صفحہ ہے اس کے اوپر بھی سب کے دستخط ہیں. تو یہ ناممکن ہے کہ ان تمام افراد جن کے اس کے اوپر دستخط موجود ہیں ان کی مرضی کے بغیر یا ان کو اعتماد میں لیے بغیر یا ان کے دستخط کے بغیر کوئی چیز کے اندر ہو سکے. اور جب یہ سبمٹ ہو جاتی ہے حکومت کے پاس تو پھر حکومت کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ تمام لوگوں سے جا کر یہ کہے کہ خدا کے واسطے اس کو چینج کر دو, اس میں سے یہ چیز نکال دو. یہ پاسبل نہیں ہیومنلی. لیکن اب اگر پی ٹی آئی کے وزیر صاحب کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اب دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے تو یہ ثابت ان کو کرنا ہے کہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. ہمیں یہ ثابت نہیں کرنا کہ یہ چیز جو ہم نے دی ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. آفیشلی ہم نے پبلک کر دی ہے. ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں جب ان کا کیس چل رہا تھا تب ججز جو محترم جج صاحبان ہیں ان کے سامنے بھی یہ رپورٹس رکھی تھی, ان کو سیلڈ انویلپ میں دی تھی, انہوں نے پڑھی تھی اور جج صاحبان نے پڑھنے کے بعد ہی آرڈر دیا تھا کہ آپ اس کو پبلک کریں. اچھا, فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں
اور اس وقت کراچی شہر جو ہے اس میں لوڈ شیڈنگ پہ بہت لوگ احتجاج کر رہے ہیں. آپ کی آواز بھی بڑی مؤثر ہے اس میں، بلکہ سب سے زیادہ آپ ہی نے آواز بلند کیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی رپورٹس ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، کراچی کے لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے، یا لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی بڑا مسئلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ گڈ گورننس ہے، اور گڈ گورننس میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو انصاف ملنا ہے، چاہے وہ اکنامک جسٹس ہو، سوشل جسٹس ہو، کمرشل جسٹس ہو. انصاف ایک بہت بڑا لفظ ہے کہ ہر شخص کو اس کا ڈیو مل جائے. یعنی جو چیزیں آئین کے اندر لکھی گئی ہیں، فنڈامنٹل رائٹس، وہ اگر انسانوں کو ملنی شروع ہو جائیں اس ملک کے اندر تو واہ واہ ہونی شروع ہو جائے گی. جی، یہ نہایت افسوس کی بات ہے. خاص طور پہ میں اس والی جے آئی ٹی پہ تو بعد میں آؤں گا. آپ سوچئے ثانیہ بلدیہ، جی، اس جے آئی ٹی میں جو کچھ ڈسکلوز ہوا تھا، اس کے بعد جو کچھ جس حکومت جہاں صوبہ سندھ میں تھی، جو وہ اپنے ایکشن اور انیکشن کو جسٹیفائی کر سکتی ہے یا نہیں، وہ پولیس کا نظام جس کے سامنے یہ جے آئی ٹی آئی ہو، وہ اپنے آپ کو کس طرح جسٹیفائی کرتا ہوگا. وہ عدالتی لوگ جن کے سامنے یہ جے آئی ٹی رکھی گئی اور اس کے بعد کوئی ایکشن ہی نہیں ہوا ہو، وہ کیا کہتے ہوں گے. ایک چیز بڑے واضح ہو رہی ہے کہ اس ملک کے اندر طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے اور کمزور کے لیے قانون کچھ اور ہے. جب بھی کسی معاشرے میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، وہ معاشرہ انعطاف پذیر ہو جاتا ہے. ہمیں پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے معاشرے سے یہ خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہم سچ کا، رول آف لاء کا اور ایکویلٹی کا جب تک کھلا مظاہرہ نہیں کریں گے، لوگوں میں کبھی یہ شعور بھی نہیں آئے گا اور یہ کانفیڈنس بھی نہیں آئے گا کہ دس از اے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. یہ ابراہم لنکن کا جملہ ہے، لیکن یہ ہر جمہوریت کے اندر مل کے میں سمجھتا ہوں تاریخی الفاظ ہیں جس کو ہم سب کو رکھنا چاہیے. اب آئیں اس جے آئی ٹی کے ذکر کے اوپر جو سعید بھائی نے کہی. اصولی طور پہ میں ان کے موقف سے کوئی اختلاف نہیں رکھتا. یہ کہتے ہیں ہمیں ایک جے آئی ٹی ملی جس پہ 6 سگنیچر تھے، کورٹ میں جمع ہوئی، ہم سے پریشر آ رہا تھا کہ پبلک کر دو. ہم نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا، آج ہم نے پبلک کر لی. میں زیادہ سے زیادہ ان سے سوال جو پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اتنے دن کیوں بیٹھے رہے؟ جب آپ نے پبلک کرنی تھی تو آپ پہلے ہی کر دیتے. آپ سپریم کورٹ تک جا رہے تھے اس کو روکنے کے لیے، پبلک ہونے کے لیے. اس میں کون سی ایسی چیز تھی جو آپ چھپا رہے تھے؟ کیوں چھپا رہے تھے؟ کون سے اداروں کو خطرہ ہو جاتا اگر یہ ساری عوام کو پتہ چل جاتا کہ عزیر بلوچ نے اتنے قتل کیے ہیں اور کس کس جگہ پہ کیے ہیں اور اس کے دوست کون تھے اور اس کے پاس کتنی بندوقیں تھیں اور بندوقیں کس نے دی تھیں؟ تو کچھ تو تھی بات جس کی پردہ داری تھی. وہ بات اگر نکل کے آئی ہے وہ کورٹ بھی واضح ہوگی، وہ اور کہیں نہیں ہوگی. وہ 4 افسران جنہوں نے پہلے بھی رائلی سائن پہ کی، جو علی زیدی نے پیش کی اور انہوں نے دوسری بھی سائن کی، وہ بتا دیں گے کہ انہوں نے یہ دوسری کیوں سائن کی اور پہلی پہ کیوں نہیں انسسٹ کیا. تو وہ پھر یہ بھی سامنے آ جائے گا کہ کس کے کہنے پہ ان پولیس افسرانوں نے ضد کی ہوگی کہ جی ہم اس والی پہ نہیں سائن کریں گے، ہم اس والی پہ سائن کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں تو بات کھلے گی اور بات کھلنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں، جن یہاں تو وہ باتیں ہوئی ہیں جس کو کل رات کا اگر کسی نے پروگرام دیکھ رہے ہوں، خاص طور پہ ہمارے معصومانہ بھائی کیا، تو اس کے اندر نبیل گبول صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ جی وہ جے آئی ٹی نہیں ہے. اچھا، اس کے اندر انہیں وہ سب بھی دکھایا کہ فریال تالپور کہتی ہیں کہ میں تو جانتی نہیں، قائم علی شاہ کہتے میں جانتا ہی نہیں. تصویریں اچھا، آپ نے فردوس صاحب آپ نے جو سوال اٹھایا بڑا اہم سوال کرتے ہیں. آپ نے ایک سوال بڑا اہم اٹھایا ہے. میں کامران صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن میں واپس سعید غنی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بڑا اہم سوال اٹھایا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب نے. ذرا اس کا مختصراً جواب دے دیں کہ یہ آپ 2015-16 کی جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے اس کو 2020 میں پبلک کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اس جے آئی ٹی رپورٹ کو خفیہ رکھا گیا؟ دیکھیں میر صاحب، ایک تو جتنی بھی جے آئی ٹیز بنی ہے، کوئی صرف یہ 3 تو نہیں ہیں، بے شمار ہیں مقدمات جس میں جے آئی ٹیز بنی ہیں اور کوئی جے آئی ٹی پبلک نہیں کی جاتی. یہ بھی ایک تحقیقات ہوتی ہے، نارملی پولیس تحقیقات کرتی ہے اکیلا، لیکن کوئی کیس اگر بڑا تو اس میں جے آئی ٹی بنا دی جاتی ہے. کوئی پبلک نہیں ہوئی ہے.
اس میں اگر بات آئی تو اب یہ جے آئی ٹیز آپ کے سامنے ہیں، اس پہ پیپلز پارٹی کے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے. یہی چیزیں ہمارے پاس 2015 اور 16 میں موجود تھی. صرف ایک چیز تھی عزیر بلوچ کے کیس میں جے آئی ٹی میں، جو ایران کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات کی بات کی کہ کس طرح ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی اس کو استعمال کرتی رہی ہے. اب یہ بات صحیح ہے غلط ہے اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو جب تک ثابت نہ ہو جائیں پبلک نہیں ہونا چاہیے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ان چیزوں کو دوسرے ممالک کے ساتھ ریز کرنا چاہیے اور چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے، انہوں نے زور لگایا اسمبلی میں کھڑے ہو کے جھوٹی جے آئی ٹی دکھائی، ہم نے پبلک کر دیا کہ اب آپ کے سامنے ہے جو کر لیجیے. میں آپ کو اپنی انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں. میں نے کل بھی شیئر کی تھی کہ یہ جو ایران والا معاملہ ہے اس پہ عزیر بلوچ کا 4 مارچ 2020 کو ٹرائل کے بعد اس کو کنوکٹ کر دیا گیا. 12 سال قید کی اس کو سزا ہو گئی ہے. یہ معاملہ اس پہ ثابت ہو گیا ہے، اور لیکن جو اس نے 198 قتل کیے ہیں وہ معاملہ جو ہے وہ ابھی طے ہونا ہے، اس پہ اس کو سزا ملنی ہے.